ایک کتاب ہے ہندوؤں کی. کس کی؟ بہت پرانی، کیونکہ مذہب ہندو بہت پرانا ہے. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی بت پرست ہندو تھے، قبل از مسیح بھی تھے، اور یہ بہت ان کا جو تاریخی حصہ ہے وہ بہت بڑا پرانا ہے. یہ کتاب ہے جس کو ہندو مذہب والے پوجتے ہیں، جس کتاب کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ وہ کتاب ان کے لیے ایک اتھینٹک ہے، اور اس کتاب پر ان کا ایمان ہے کہ اس کتاب میں جو بھی پیشن گوئی لکھی گئی ہے وہ حق ہے اور سچ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہندو. کیا کہتے ہیں؟ ہندو. ان کی کتاب ہے جس کو دید کہتے ہیں. کتاب کا نام ہے کتاب الدید. اور اس کتاب میں ایک ذکر آیا ہے. تھک تو نہیں گئے؟ اب توجہ سے سنو، آپ کو مزہ آئے گا، ایمان تازہ ہوگا، اور ہندو مذہب کے لیے اسلام قبول کرنا آسان ہو جائے گا. جو ہندو مذہب کے لوگ ہیں نا، ان کے لیے اسلام کی طرف رجوع کرنا اور اسلام کو قبول کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اور آپ کے لیے بھی سمجھداری کے لیے بہت اہم بات کر رہا ہوں. اب میں نے پہلے یہ کہا کہ اس کائنات کا جو محور ہے وہ 9 ہے. اس میں 9 انسان 9 ہے، دنیا 9 پہ چل رہی ہے. اور اس کتاب دید میں 9 پیشن گوئیاں دی گئی. 9 پیشن گوئیاں دی گئی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں سب سے آخر میں ایک ہستی آئے گی. ایک ہستی آئے گی جس کو بھگوان دنیا پہ اتارے گا، اور جس کا نام ہوگا کال کی اتاد اس کا نام ہوگا. اور وہ اس دنیا میں آئے گا، اور اس کی 9 نشانیاں بتائی گئیں گے. یہ نشانی اس کے اندر موجود ہوگی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کون آئے گا؟ کال کی اوتاد وہ آئے گا، اور وہ آ کر وہ پوری دنیا کی رہنمائی کرے گا. اب اس نے جو 9 نقطے لکھے ہیں، میں آپ کو تھوڑے وہ پڑھ کے بتاؤں، پھر فیصلہ میں آپ پہ چھوڑوں گا کہ آپ بتاؤ تو یہ کال کی اوتاد ہے کون؟ کال کی اوتاد ہے کون؟ بتاؤں گا میں، اور آپ نے باقاعدہ فیصلہ دینا ہے. اب دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کال کی اوتار جو اس دنیا میں آئے گا، اس کی جو پہلی نشانی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ بھگوان کا وہ آخری اوتار ہوگا جو دنیا کی رہنمائی فرمائے گا. ایک دنیا کی رہنمائی کرے گا، اور دوسرا یہ کہا ہے کہ کال کی اوتار ایک جزیرہ میں جنم لے گا. ایک جنم لے گا. تیسری اس کی نشانی یہ ہے کہ کال کی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت ہوگا، اور سنکرت زبان میں وشنو اللہ کو کہتے ہیں اور بھگت غلام کو کہتے ہیں. اور چوتھا یہ ہے کہ کال کی اوتار کی جو والدہ ہے، اسی میں کہ والدہ کا نام سومانب ہوگا، اور جس کا معنی سنسکرت میں ہے امن. اور چوتھی جو اس نے بتائی ہے بات وہ یہ کہ کال کی اتار زیتون اور کھجور کو پسند فرمائے گا.
پانچویں بات یہ ہے کہ کالکی اتار کا خاندان اپنی سرزمین میں سب قبیلوں سے افضل ہوگا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ بھگوان کا پیغام قاصد کے ذریعے سے اس کے پاس ایک غار میں آئے گا۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ کالکی اتار کو تیز رفتار گھوڑا بھیجا جائے گا جس پر چڑھ کے وہ زمین اور آسمان کی سیر کرے گا۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ کالکی اتار کو غیب سے جنگ میں مدد ملے گی۔ اور نویں بات یہ ہے کہ کالکی اتار گھوڑ سواری میں، تیر اندازی میں اور تلوار زنی میں سب سے زیادہ ماہر ہوگا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ان 9 کی 9 پیشن گوئیوں میں کالکی اتار کون بنتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سنسکرت زبان، ہندو کی زبان میں جو کالکی اتار کا ترجمہ ہے وہ جس کی تعریف کی جائے، وہ جس کی کالکی اتار، وہ جس کی تعریف کی جائے۔ اور اس میں محمد کا مطلب کیا ہے؟ الذی یحمد حمدن بعد حمد، وہ ذات جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے۔ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، اب دیکھیے کہ یہ پیشن گوئیاں کتاب میں موجود ہیں، اور ایک پنڈت دیت پرکاش نے پوری دنیا میں سے 8 اسکالرز کو چنا جو دنیا کے سب سے ہیوی اور بڑے بڑے اسکالرز ہیں۔ ان کو برایا اور ان کو کہا کہ یہ 9 جو پیشن گوئیاں ہیں، ان 9 پیشن گوئیوں کے مطابق مجھے بتاؤ کہ کالکی اتار نے آنا ہے یا آ چکا ہے؟ انہوں نے کہا بتاؤ یہ آنا ہے یا آ چکا ہے؟ ان سب نے کہا کہ وہ ایک ہستی ہے جس کا نام محمد ہے، اور یہ تمام کی تمام خاصیتیں اس کے اندر موجود ہیں، وہ آ چکے ہیں۔ تو اب کسی اور کالکی اتار نے نہیں آنا، اور اس کا معنی ہے تعریف کیا گیا، اور عربی زبان میں محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا۔ اور اسی طرح اس کے والد کا نام جو کہ انہوں نے کالکی اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا نام ہوگا وشنو بھگت، اور وشنو کہتے ہیں اللہ کو، اور بھگت کہتے ہیں اس غلام کو، اور عربی زبان میں کہتے ہیں اس کا مطلب یہ آتا ہے کہ عبداللہ، یعنی اس کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور اس کی ماں کا نام سومانپ ہے، اور امن اس کو کہتے ہیں، اور عربی زبان میں آمنہ کا مطلب بھی امن والی ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ ہمارے محمد کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور اس کی والدہ کا نام آمنہ ہے، اور جو اس میں کہا گیا کہ وہ آئے گا اور دنیا کی رہنمائی کرے گا۔ اس وقت قرآن مجید فرقان حمید پوری کائنات کے لیے اللہ کے نبی پر نازل ہوا، اور یہ آج تک دنیا کو رہنمائی دے رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ غار میں جو فرشتہ آیا، اللہ کا پیغام رسا آیا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، محمد عربی کی بارگاہ میں آیا، اور ان کی بارگاہ میں آ کے کہا کہ اے محبوب اقرا باسم ربہ،
ربک الذی خلق، اللہ کے نبی کو جب یہ پیغام پہنچایا گیا اللہ کی طرف سے، وہ غار میں پہنچایا گیا، اور پھر جو کہتا ہے کہ وہ جزیرے میں ہوگا، تو جزیرہ جزیرۃ العرب ہے جس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اور انہوں نے جو یہ کہا کہ وہ قبائل کے لحاظ سے سب سے افضل قبیلے میں ہوگا، اور قرآن مجید فرقان حمید گواہ ہے کہ پوری کائنات میں جتنے قبیلے ہیں ان میں سب سے افضل ہے وہ قریش ہے، اور محمد عربی قریش قبیلے سے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ۔ اور اس میں یہ کہا گیا کہ اس کی طرف گھوڑا بھیجا جائے گا جس پر وہ زمین اور آسمان کی سیر کرے گا۔ مجھے بتائیں قرآن مجید میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ گھوڑا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں برات کی صورت میں آیا، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری فرمائی۔ مکہ سے آپ مسجد حرام تک تشریف لے گئے، اور مسجد الحرام سے جب اس سواری نے آگے بڑھنا شروع کیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان تک وہ گھوڑا وہی برات گیا جس کا ذکر اس کتاب کے موجود ہے۔ اور اس شخص نے، پرکاش نے، پوری ہندو قوم کو کہہ دیا ہے، اے ہندو قوم، اے کافرو، اے ہندوؤں، اگر آپ اس کتاب پر یقین رکھتے ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ دنیا کا عظیم ترین لیڈر اگر دنیا میں ہے اور کال کی اتار ہے، وہ محمد عربی کی ذات پاک ہے۔ اور کلمہ پڑھو اور محمد مصطفیٰ کا غلام بن جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ دیکھیے جو تلوار اور تیر اور گھوڑ سواری میں میرے محبوب کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کے بھی دھنی، نیزہ بازی میں بھی آپ کی مہارت سب سے اعلیٰ، اور گھوڑ سواری میں بھی آپ سب سے اعلیٰ۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمارا اسلام سچا ہے، دین سچا ہے۔ آج کے زمانے میں جو غیر لوگ ہیں جو تراجم کر رہے ہیں، میں آپ کو مبارکباد پیش کروں کہ اس وقت پوری دنیا میں روزانہ کے حساب سے تو روزانہ 5000 غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ کتنے؟ 5000 لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ دین اسلام میں ڈیلی کے حساب سے داخل ہو رہے ہیں، تو سال میں کتنے ہزار ہو گئے؟ لاکھوں کی تعداد میں سالانہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور یہی خوف ہمارے دشمن کو ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین اسلام کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو اپنے ہی خون میں بزی رکھو، مسلمانوں کے ساتھ لڑائیاں کرو، مسلمانوں کو کوئی تحقیق کرنے نہ دو، مسلمانوں کو آگے بڑھنے نہ دو، مسلمانوں پر حملے کرو، مسلمانوں کے آنے والے بچوں کو قتل کرو، مسلمانوں کی عورتوں کی عزتیں لوٹو، اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دو۔ جو اپنے میں پسینے میں گم ہو گئے ان کو تحقیق کا ٹائم ہی نہیں ملے گا، ان کو بزی رکھو۔ پھر سب سے بڑی بات، مسلمانوں کو باقاعدہ طور پر قرضدار رکھو، قرضے میں پھڑے پھنسے ہوں گے، آپ کے غلام ہوں گے۔ کیا آپ کے ساتھ ایسے ہو رہے ہیں یا نہیں؟ آئے دن جی IMF کا آرڈر آ گیا ہے پیٹرول مہنگا کر دو، IMF کا آرڈر آ گیا ہے کہ بجلی مہنگی کر دو، IMF کی طرف سے آرڈر آیا ہے کہ جی آپ مہربانی کرو گیس مہنگا کرو، گاڑیاں مہنگی کرو، مصنوعات مہنگی کرو، سبزی مہنگی کرو، گوشت مہنگا کرو۔ یہ تمام چیزیں
جب مہنگی ہو رہی ہیں کس کے کہنے پہ؟ IMF کے کہنے پہ. لیکن آپ کو وہ زمانہ یاد نہیں ہے کہ آج ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ IMF اگر ناراض ہو گیا تو ساڈا دانا پانی بند ہو جائے گا، اسی ختم ہو جاؤں گے، اسی تباہ و برباد ہو جاؤں گے. یہ یاد نہیں آپ کو ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمانوں نے اعلان کر دیا تھا کہ زکوٰۃ سب پر لازم لاگو ہو چکی ہے اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ دینے والوں نے زکوٰتیں دیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام پھیلتا ہوا ایران تک پہنچ گیا. لیکن اس زمانے میں زکوٰۃ دینے والے بہت تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. لوگ پیسے اٹھا کر جا رہے تھے، آؤ ہمارے پاس یہ زکوٰۃ پڑی ہے ہم سے لو. لیکن لوگوں نے اللہ دا دتا ہویا سانو بہت آ، اسی کیوں درنا بھی ہے، سانو لوڑ ہی نہیں، اسی تو آپ زکوٰۃ دین والے ہاں. اس وقت تو کسی کا محتاج نہیں تھا، اس وقت تو کسی سے قرضہ نہیں مانگتا تھا. آج تجھے کیا ضرورت پڑ گئی ہے قرضے کی؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہودیوں نے اپنا غلام بنانے کے لیے لالچیں دیں، عیاشی دی، عیاش بنا دیا، دنیا کی آسائشیں دیں اور چکا چوندھ روشنیاں دکھائیں تاکہ تم اس کی طرف چلے جاؤ اور تم لوگوں کو کفایت شعاری کا شوق نہ رہے اور برباد ہو جاؤ، قرضے لینے پر مجبور ہو جاؤ. وہ قرضہ جو ہم پر حکومت کی طرف سے ہے وہ تو ہمارا آنے والا بچہ جو پیٹ میں ہے وہ بھی مقروض ہے. لیکن اس وقت مجھے آپ قسم اٹھا کے بتاؤ آپ میں سے کون ہے جو قرضدار نہیں ہے؟ ہر بندہ قرضدار ہے. جس سے بھی پوچھو جی میں کی کراں جی، قرضہ دینا پیسے نہیں ہوندے، کاروبار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس کے پاس پیسہ ہے وہ زکوٰۃ پوری نہیں نکالتا، اللہ کے حکم کی عدولی کر رہا ہے، اللہ کے آرڈر کو مان نہیں رہا. اپنی زکوٰۃ صحیح ٹائم سے ادا کرو، نماز کی پابندی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری اور سچا رسول مانو. مجھ سے لکھوا کے لوگ پوری زندگی میں کسی کے محتاج نہیں رہے. ہمارے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں. او جی میں اگر انہیں پیسے زکوٰۃ کٹ دیتے ہیں تو پھر میرے کو کی بچے گا، یہ تو سارا غریب لے جان گے. اس ٹینشن میں، اس فکر میں ہم لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے اور قرضدار ہوتے ہیں. گپ شپ کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، نماز کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کوئی مہمان آ جائے، او جی کی کریے جی نماز تے بھی جانا سی لیکن مہمان ہونا آ گیا وا، مہمان اللہ دی رحمت آ، انہوں کس طرح چھڑیے، میں ہوں نماز نہیں پڑھتا، نماز گئی. بھئی مہمان ہے وہ بھی رحمت ہے، اس کو زحمت کیوں بناتے ہو؟ نماز کا ٹائم ہے. پہلے مہمان کو بھی کہہ دو سر آپ نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی؟ جی آپ نے اگر پڑھی ہوگی تو میں نماز پڑھ لوں، پھر گپ شپ کرتے ہیں. وہ ناراض ہو جائے گا. آپ کی نماز نہ جائے. محفل لمبی کرتے ہیں جان بوجھ کے. اس دن بھی ایک محفل میں ہم گئے تھے، خواہ مخواہ فلانے کو بھی پڑھاؤ فلانے کو بھی پڑھاؤ کرتے کرتے دن ہو گیا اور فجر کا ٹائم کبھی قریب آیا، ابھی تک اعلان اذان نہیں ہوئی. لوگ گھروں میں جا کر تھک ہار کے سو گئے، نماز کا قضا. بھائی سب سے افضل چیز نماز ہے. میرے بھائیوں آج کے پورے اس جلسے کا لب لباب یہ ہے کہ غوث العظم کی 11ویں شریف ہے. آج 11ویں کا دن، 12ویں کی رات اللہ کے نبی کا میلاد اور ذکر حبیب پاک ہے. اور آپ سارے انہوں نے نعتیں بھی سنی اور تقریریں بھی سنی. لیکن اگر آپ کی نماز قضا ہو جائے تو فائدہ ہے اس محفل کا؟ ایمان سے بتاؤ نہیں ہے. اس لیے
اپنے آپ کو نماز کا پابند بناؤ اور نمازی بن جاؤ. وقت آنے کا پتہ نہیں چلتا. جیسے آپ دیکھیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے اوپر، لیکن وہاں کے بچہ بچہ یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہے. وہاں کا بچہ بچہ قرآن کی آیات سنا رہا ہے. وہاں کی عورتیں بھی بندہ شہید ہوا پڑا ہے، بیٹا شہید ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم ہے، عورتیں سجدے میں پڑی ہیں، رونے پیٹنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں، عبادت کر رہی ہیں. یہ وقت آتا ہے لیکن اللہ کے فضل کو بھلانا نہیں چاہیے اور فرض الہی کو ہر حالت میں اپنانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے. میرے بھائیو، جماعت الصالحین کے زیر اہتمام آج کا یہ پروگرام ہوا، اور کل دن کو بھی میرا خیال ہے کہاں پر ہے دن کا، اسی جڑا والا میں، جگہ نہیں بتا رہا ڈاکٹر صاحب کہ کوئی آ نہ جائے. اچھا 240 موڑ میں انشاءاللہ تعالی. اچھا شاہ صاحب تو بیٹھے ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہوں گے. اچھا ویسے بھی ان کی ہے الحمدللہ. تو شاہ صاحب کے ہاں پروگرام ہو رہا ہے کل 240 چرچ میں، موڑ میں، محلہ گجر ٹون. آپ نے آنا ہے، مرضی نہیں آنا آپ کی مرضی، لیکن آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دن جو 2-3 ملے ہیں آپ کے لیے. پھر کل رات کی محفل ہے چک نمبر 144 144 میں انشاءاللہ تعالیٰ. کل بھی محفل ہے، پرسوں رات بھی ایک محفل ہے 145 میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی نے ساتھ دیا تو میں اور آپ ملتے رہیں گے، اور وہ موضوع مختلف ہوں گے. آج کی اور بات تھی، کل دن کی اور ہوگی، کل رات کی اور ہوگی، تاکہ جتنا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقیر کو نالج عطا کی ہے، میں سمجھ چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں آپ تک ڈیلیور کروں. شاید کسی کے پلے کوئی بات پڑ جائے اور میرے لیے بخشش کا سما بن جائے. کل انشاءاللہ تعالیٰ انور آباد میں جمعۃ المبارک کی نماز محمدی مسجد میں اس فقیر نے ادا کرنی ہے. آپ لوگوں کو بھی نماز کا شوق ہو جائے تو میرے ساتھ پڑھیں گے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میں گیا حیدرآباد، سن رہے ہیں آپ، حیدرآباد سندھ. تو ایک جو ہمارے مریدین تھے جن کے گھر میں رہا ہوا تھا، وہ غریب مزدور تھے. تو ان کا جو تھا ٹھیکیدار وہ آیا، وہ ان میں سے تھا. بولو تو صحیح، ان میں سے جن کا نام لو تو محفل اس سے برکت چلی جاتی ہے، ان میں تھا. اور وہ جیسے آیا نا تو وہ لوگ، ان کا اور کچھ نہیں ہوتا، زیادہ نماز پہ زور دیتے ہیں، اور تو کچھ لبدا ہی نہیں نا. تو مجھے اس نے کہا پیر صاحب ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ آئے ہو اور باشرا بھی ہو، لیکن اپنے مریدوں کو سمجھاؤ کہ یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. اللہ کی شان یہ ہے کہ میں چونکہ رات سے تھا تو عشاء کی نماز بھی انہوں نے میرے ساتھ پڑھی تھی، فجر کی نماز میں نے کہا جماعت کرتے ہیں، نماز فجر بھی ہم نے پڑھی تھی. وہ ظہر کا ٹائم تھا تو وہ آیا. میں نے کہا یار بات سنو، 2 نمازوں کا تو میں گواہ ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ پڑھی، اور میری غیر موجودگی میں اگر نہ پڑھیں تو اس کا ذمہ میرا نہیں ہے، مجھے علم غیب نہیں ہے. اللہ جانتا ہے میں نے ان کو پڑھائی ہے، میرے سامنے پڑھی ہے، اور میں ان کی نماز کا گواہ ہوں. یہ بات جو اس نے سنی تو حیران ہو گیا. اس کا جی اچھا انہوں نے یہ نماز پڑھتے ہیں کہ میرے ساتھ پڑھی ہے. جب وہ چلا گیا تو سارے کے سارے جو مرید تھے وہ میرے پاؤں پہ گرے، اور انہوں نے کہا سائیں جی اج معافی دیو، آئندہ اسا حلف چکنے آگے اسی نماز قضا نہیں کریں گے، کیونکہ آج ہمیں سبق مل گیا. شکر ہے کہ 2 نمازیں ہم نے آپ کے ساتھ